السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہمارا سبق چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جو منافقین کا تذکرہ کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے بعد اور جو پکے کافر ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد منافقین کے بارے میں 13 آیات نازل کی ہیں۔ ان 13 آیات میں سے 9 آیات کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بیان کی ہیں۔ تو باقی جو 4 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، مثال کی طرح ہے، الذی، اس شخص کی، مثلہم، ان کی مثال یعنی منافقین کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد، جس نے خوب بھڑکائی، نارن، آگ، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما، اس آگ نے، حولہ، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ایک شخص نے آگ بھڑکائی اور اس آگ نے اس شخص کی ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، تو ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کئی طرح کے اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹتے۔ سب سے پہلے استوقد نارا، اصل میں اوقد نارا کے معنی ہوتا ہے آگ جلانا، یعنی اس نے آگ جلائی، لیکن اس میں سین اور تا کا اضافہ ہونے کی وجہ سے اس کا معنی کیا کر دیا گیا، اس شخص نے خوب آگ بھڑکائی۔ ٹھیک ہے، تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، جس شخص نے آگ بھڑکائی پھر اس کی آگ بجھ گئی، اللہ ان کا نور لے گیا، تو منافقین کے ساتھ یہ مثال کیسے ہے؟ تو اس کا جواب 2 وجہ سے ان کی مثال منافقین کے ساتھ دی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ منافق لوگ یہ پہلے ایمان لائے، تو نور ایمان یعنی ایمان کی روشنی کی وجہ سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر ان کے دلوں میں نفاق آ گیا، یہ نفاق میں مبتلا ہو گئے، تو جو ایمان کی روشنی تھی، ایمان کا نور تھا، وہ بجھ گیا، اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ یعنی جس طرح آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے تو اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ساری اس کی ارد گرد والی چیزیں روشن ہونے لگ جاتی ہیں، اچانک آگ بجھ جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منافق ایمان لے کر آئے تو ایمان کی روشنی کی وجہ سے ان کو حق اور باطل ٹھیک طرح سے نظر آنے لگا، ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، فائدے والی، نقصان والی، لیکن جیسے ہی یہ نفاق میں مبتلا ہوئے تو جو ایمان کی روشنی تھی وہ بجھ گئی اور یہ اندھیروں میں بھٹکنے لگ گئے، یعنی یہ شکوک و شبہات میں پڑ گئے، کفر و نفاق میں پڑ گئے۔ کیا؟ اور اس کی دوسری تشبیہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت ملی، مسلمانوں کے ساتھ منافقین کے رشتے ناتے رہے، یہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے رہے، مال غنیمت بھی یہ حاصل کرتے رہے، لیکن جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے اللہ تعالیٰ نے روشنی چھین لی، وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگ گیا، تو اسی طرح سے ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے جو مسلمانوں والی ان کو عزت ملی ہوئی تھی یہ چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کیسے کہ قبر، یوم حشر اور قیامت کا دن اور جہنم کا عذاب، اس میں ان کو مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صم بکم عمی، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔
सुम्मुम बहरे हैं, ये असम्मु की जमा है, यानी इसका वाहद असम्मु है जिसकी जमा सुम्मुन है। इसी तरह बुकमुन गूंगे हैं, ये अब का मुँह की जमा है, बुकमुन अब का मुँह की जमा है। उम्युन अंधे हैं, उम्युन आमा की जमा है। अच्छा, यहाँ पे भी सवाल पैदा होता है कि वैसे तो मुनाफिकीन सुनते भी थे, देखते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बहरे गूंगे अंधे क्यों कहा? इस वजह से कि वैसे तो वो सुनते थे, बोलते थे, देखते थे, लेकिन हक बात बोलते नहीं थे, हक बात को समझते नहीं थे, हक बात को सुनते नहीं थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बहरे गूंगे और अंधे करार दिया। फ़हुम ला यरजून, पस वो नहीं लौटते, यानी जो उन्होंने ईमान को बेचकर गुमराही खरीद लिया ना, वो इसकी तरफ लौटना ही नहीं चाहते, हक बात की तरफ आना ही नहीं चाहते। तो ये मिसाल जो है ये अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन के बारे में बयान की है जो ज़ुबान से तो ईमान का इकरार करते थे, मोमिन होने का इकरार करते थे, लेकिन दिल से पक्के काफिर थे। ये मिसाल उनके बारे में। औ कसय्यिबिन, पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इनकी मिसाल, तो औ जो अतफ है ये मसलहुम पर जा रहा है कि औ या इनकी मिसाल कसय्यिबिन, औ या कसय्यिबिन उतरने वाली बारिश की तरह मिनस समाई, आसमान से, या इनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है। फी ही, जिस बारिश में जुल्मातुन, कई अंधेरे हैं, व रादुन, गरज है, व बरकुन, और चमक है यानी बिजली है। यजअलूना, वो डाल लेते हैं, अस्वाबिअहुम, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाई की, कड़कने वाली बिजलियों की वजह से, हज़र अल मौत, मौत से डरते हुए, मौत के डर से वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुहीतुन, घेरने वाला है, बिल काफिरीन, काफिरों को। यकादुल बरकु, यकादु करीब है कि अल बरकु, बिजली, यख्तफु, उचक कर ले जाए, अबसारहुम, इनकी निगाहें, कुल्लमा, जब कभी, अज़ाआ, वो रोशन कर देती है, वो बिजली रोशनी कर देती है, लहुम, इनके लिए, मशऊ, तो वो चल पड़ते हैं, फीही, इसमें, वाइज़ा, और जब, अज़लमा, वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम, इन पर, कामू, तो वो खड़े हो जाते हैं। वलऊ, और अगर शाह अल्लाहु, चाहता अल्लाह ताला, लज़ाहबा, तो अलबत्ता ले जाता, बिसमइहिम, इनकी समाअत को, इनके कानों को, व अबसारिहिम, और इनकी निगाहों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। तो मैंने ये बताया है कि पीछे वाली जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के उस ग्रोह के बारे में फरमाई है जो ज़ुबान से मोमिन होने का इकरार करते थे लेकिन दिल से पक्के काफिर थे। और ये जो मिसाल है, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व राअदुन व बर्क़, ये मुनाफिकीन के उस ग्रोह के बारे में है जो ईमान ला चुके थे लेकिन कमज़ोर ईमान वाले थे। ठीक है, पीछे वाली मिसाल तो उन मुनाफिकीन की थी जो दिल से पक्के काफिर थे, लेकिन ये जो मिसाल है ये उन मुनाफिकों की है जो दिल से भी ईमान लाए थे लेकिन अभी उनका ईमान कमज़ोर था। वो शक में पड़ जाते थे जब कोई मुश्किल आ जाती थी। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इसकी मिसाल मुनाफिकीन के साथ कैसे बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बारिश से मुराद इस्लाम है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बारिश में अंधेरे होते हैं, यानी अंधेरों और गरज, वरादुन गरज, इन दोनों से मुराद होगा वो तकलीफ़ें हैं जो इस्लाम की राह में पेश आती हैं। वह बरकुन और चमक है, चमक से मुराद मुसलमानों को हासिल होने वाली कामयाबियाँ। ठीक है, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं बिजली की कड़क की वजह से। तो यहाँ पे जो कड़कने वाली बिजलियां हैं इससे मुराद जिहाद के अहकाम है, यानी मुनाफिकीन के सामने जब जिहाद के अहकाम का तज़किरा होता था
تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم جہاد کے لیے نکلے تو ہم تو مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، جہاد میں منافقین کو موت نظر آتی تھی. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آسمان سے جب بارش اترتی ہے اس میں اندھیرا ہوتا ہے، کڑک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، لیکن جب وہ آسمان سے اتر کر زمین پر آ جاتی ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح جب اسلام کوئی قبول کرتا ہے تو اسلام میں شروع میں بڑی مصیبتوں کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی نگاہیں. جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کر دیتی تھی وہ اس میں چل پڑتے تھے، اور جب اندھیرا کر دیتی تھی وہ اس پر کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی جب اسلام میں ان کو، منافقین کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا تھا تو یہ اسلام کے احکام کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، روشنی میں چل پڑتے تھے. جیسے ہی ان کو کوئی تھوڑا مشکل حکم مل جاتا یا جس میں تھوڑی تکلیف ہوتی تو اس پر کھڑے ہو جاتے، یعنی وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں. یعنی جس طرح چمک میں جب بادل گرجتے ہیں اس پر چمک ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو اس میں کبھی وہ روشنی ہوتی ہے اور کبھی چمکتی ہے، بند ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی اسی طرح منافق کبھی اپنے اسلام کا اقرار کر لیتے تھے تو کبھی انکار کر دیتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت، لیکن کیوں نہیں لے کر گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی توفیق دیتا ہے. بندہ جتنا سا دیکھنا چاہے، جتنا سا حق بات سمجھنا چاہے، جتنی سی سننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی سی توفیق دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور بصارت نہیں لے کر گیا. پچھلے گروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا بہرے گونگے اندھے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے صرف کن ہی کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر ہمارے اسلام کے کوئی احکام تھوڑے ہمیں مشکل نظر آئیں تو اس پر منافقین کی طرح ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مشکلات ہیں تو اس کے بعد آسانی ہی آسانی ہے، آسائش ہی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.